ناظرین، آج میرے پاس خبر یہ ہے کہ جو 7واں ملک جس نے پاکستان سے رابطہ کیا تھا دفاعی معاہدے کے لیے، اس کا دورہ اس وقت فیلڈ مارشل کر رہے ہیں۔ دفاعی معاہدے، اصل میں اس میں خبر یہ ہے کہ دفاعی معاہدہ 7 ملک جو ہیں وہ پاکستان سے رابطہ کر چکے ہیں، اور یہ 7واں یہ ہے۔ اور پھر یہ کہ پاکستان غزہ میں جو انٹرنیشنل سٹیبلائزیشن فورس ہے اس کا فی الحال حصہ نہیں بننے جا رہا۔ کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے یہ بتاؤں گا کہ کیوں نہیں بننے جا رہا، اور جب بنے گا تو کیوں بنے گا، کس طرح بنے گا، کن شرائط سے بنے گا۔ یہ جو ابھی بڑی اس میں لوگوں نے شور مچایا ہوا ہے اور جان بوجھ کے صورتحال کو پاکستان کے خلاف کرنے کے لیے جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ ترکی امریکہ سے F-35 لینے جا رہا ہے، تو نیتن یاہو کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ایسا کیوں کر رہا ہے کہ اس کو امریکہ سے وہ جہاز لینے پہ اتنا بڑا اعتراض ہے، اور ترکی امریکہ سے جہاز لینے کے لیے کیا ایک نیا حربہ وہ اختیار کرے گا۔ اس نے بھی کوئی ایک ایسا حربہ اختیار کیا ہے کہ امریکہ اس کو ہتھیار دے گا۔ بے شک نیتن یاہو جتنا مرضی الٹی سیدھی بازیاں لگا لے، کلا بازیاں لگا لے۔ اور پھر یہ کہ تاجکستان میں قرآن پاک کا جو ترجمہ کیا گیا ہے خاص طور پہ، وہ ایک خاص مقصد کے تحت کیا گیا ہے، اور تاجکستان کے صدر نے اپنے خطاب میں بڑی اہم بات کی ہے اس حوالے سے۔ یہ سب ان سب تفصیلات کے ساتھ بھی آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ترکی F-35 امریکہ سے خریدنا چاہتا ہے۔ یہ 5th جنریشن جہاز ہے، اور F-35 کیوں خریدنا چاہتا ہے، سمجھنے اور سوچنے والی بات ہے۔ جب میں ہی یہ باتیں بتانے والا ہوں آپ کو کہ ترکی تو خود 5th جنریشن جہاز بنا رہا ہے کان، اور پھر دنیا میں اور بھی اس کے مقابلے میں 5th جنریشن جہاز ہو سکتے ہیں جیسے کہ چائنا کے پاس، اور پھر یہ کہ ترکی کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم اسلام کی ایک بڑی طاقت ہے، تو کیوں امریکہ کی طرف جا رہا ہے۔ سوالات ہیں نا آپ کے ذہن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ترکی ہمیشہ دنیا میں اپنی طاقت کو بنانا، اس نے بنایا ہی اسی طریقے سے ہے کہ وہ ڈپلومیٹیکلی اس نے معاملات کو ہمیشہ بڑے طریقے سے لے کے آگے چلا ہے، کسی کو ٹکر نہیں ماری اس نے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی طاقت میں اضافہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور کسی بڑے کنفلکٹ کا حصہ بھی نہیں بنتے، تو اسی طریقے سے آپ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کہیں سینگ پھنسا لیں گے تو طاقت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، امریکہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس امریکی ٹیکنالوجی ہو۔ کیوں؟ کہ اس کا جو دشمن ہے، جو عالم اسلام کا دشمن ہے، وہ صرف ترکی کا دشمن نہیں ہے، وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل کے پاس F-35 ہے، اور یہی وجہ ہے، میں نے آپ کو کہا کہ اس نیتن یاہو کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے امریکہ کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ F-35 ترکی کو نہ دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر اب ترکی کے پاس F-35 آ گئے تو خطے میں جو اس نے برتری حاصل کی ہوئی ہے اس علاقے میں، اس پورے مڈل ایسٹ میں، اور ترکی اس کے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے، تو یہ اس کی جو برتری ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی، اور ترکی اس کے برابر آ جائے گا۔ اور ترکی ویسے ہی پہلے ہی اسلحے میں بہت آگے ہے، تو اس کو خوف ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ F-35 تو اس سے پہلے سعودی عرب بھی لے چکا ہے، تو ترکی سے کیا پرابلم ہے؟ سعودی عرب کو جو F-35 ملے تھے، یہ خبر بھی دینے والا میں ہی تھا آپ کو سب سے پہلے، کہ سعودی عرب کو جب امریکہ نے F-35 دیے، سعودی عرب نے لیے نہیں ہیں ویسے، دیے، تو اس وقت نیتن یاہو جو ہے اس نے کہا کہ یہ دیکھیں اگر سعودی عرب کو دیں گے تو یہ پھر میرے پاس بھی ہیں، تو سعودی عرب تو ظاہر ہے وہ تو دشمن ہے۔ تو امریکہ نے اس ٹیکنالوجی کو ڈاؤن گریڈ کر کے دیے سعودی عرب کو، یعنی کہ اپنے کنٹرول میں لا کے، یعنی کہ اس کو جو F-35 دیے گئے ہیں وہ اب اسرائیل کے خلاف نہیں اٹھ سکتے۔ لیکن ترکی یہ بات کبھی نہیں مانے گا، ترکی F-35 لے گا، پوری ٹیکنالوجی کے ساتھ لے گا۔ تو یہ امریکہ کو پتہ ہے اس بات کا، اور اس شرط کے باوجود اور نیتن یاہو کے کوششوں کے باوجود
جو ٹرمپ ہے وہ اردوان کو F-35 دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ایک مضبوط آدمی ہے، ایک مضبوط معیشت ہے، ایک مضبوط طاقت ہے اس خطے کی، اور وہ اس کو تسلیم بھی کر چکا ہے، اس کا اظہار بھی کئی دفعہ کر چکا ہے، وہ کہہ چکا ہے کہ یار یہ بڑا مضبوط آدمی ہے، بولتا کم ہے لیکن یہ بڑا اہم آدمی ہے، وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے، ایسے نہیں کہتا وہ۔ ترکی بھی یہ چاہتا ہے کہ ہر لحاظ سے، ہر طرح سے وہ اپنے اس ہدف کو حاصل کرے، F-35 حاصل کرے، تاکہ جو اسرائیل کا بنایا ہوا ایک وہاں پہ ایک ہوا ہے کہ صرف اس کے پاس یہ طیارے ہیں، وہ ٹوٹ سکے۔ تو اس نے روس سے ایک سسٹم لیا تھا S-400، یہ وہ سسٹم ہے جو انڈیا کے پاس تھا، جس کو تباہ ہمارے JF-17 تھنڈر نے کیا تھا، بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ یہ وہ ڈیفنس سسٹم ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ دنیا میں سب سے بہترین ڈیفنس سسٹم ہے، یعنی کہ یہ اگر کہیں لگا ہو تو اس علاقے میں، اس ایریا میں کوئی میزائل نہیں آ سکتا، کوئی طیارہ نہیں آ کے حملہ کر سکتا، یہ اس کو نشانہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کو ہم نے نشانہ بنایا تھا۔ خیر، تو اب یہ لیا ہوا تھا ترکی نے اس وقت جب اس کے امریکہ کے ساتھ کو بہت اچھے تعلقات نہیں تھے، اور اس نے بھی اس وقت بہرحال اسی وجہ سے لیا تھا کہ تھوڑا سا امریکہ کو بھی پتہ چلے کہ ہم روس سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو اب وہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کو واپس کر دے گا۔ ظاہر ہے واپس کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جب لیا تھا تو یہ کتنے میں لیا تھا جی؟ $2.5 بلین میں لیا تھا، یعنی کہ 250 ارب ڈالر میں لیا تھا انہوں نے، اور اب ظاہر ہے کہ اس کی ساری رقم تو نہیں دیتا کوئی، تو وہ واپس کر دے گا، اور جو رقم نہیں دی وہ نہیں دیں گے۔ تو اس کا امپیکٹ یہ آئے گا کہ کم از کم جو امریکہ ہے اس کو یہ پیغام جائے گا کہ اب اس نے میری وجہ سے میرا جو کمپٹیٹر، میرا دشمن یا میرا جو مخالف ہے امریکہ، روس، اس کو جواب دیا، اس کو اس نے واپس کر دیا ہے۔ تو یہ اس کا حربہ ہے۔ اٹس گڈ۔ میں نے کہا اگین کہ ترکی جو ہے وہ ڈپلومیٹیکلی بہت اچھا کھیلتا ہے ہمیشہ، اور وہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔ اور S-400 کی ویسے میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں، چلتے چلتے یہ بھی سن لیں، بہت ہی ناقص سسٹم ہے۔ کیوں ہے؟ میں پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ ایک برطانیہ کی ایک تھنک ٹینک ہے روسی، RUSI، روسی، اس نے خبر دی ہے کہ S-400 جو ہے یہ جب یہ بنایا روس نے، جو بناتا ہے تو وہ پرزے باہر سے لیتا ہے، تو وہ پرزے جو ہیں وہ امریکہ سے لیتا ہے۔ کیسا ہے؟ بناتا روس ہے، پرزے امریکہ کی کمپنیوں سے لیتا ہے۔ تو وہ جو دونوں کمپنیاں ہیں، ایک اس میں امریکی کمپنی ہے، اس کا نام ہے راجر، اور دوسری کمپنی جو ہے وہ تاجکستان کی ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ اب روس کو اس کے پرزے فراہم نہیں کر رہی، خاص طور پہ اس کے الیکٹرانکس اور باقی چیزیں جو ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس کا یہ سسٹم جو ہے ویسے مشکوک ہو گیا، اس کی کارکردگی بن بھی نہیں رہا، آگے مزید بن بھی نہیں رہا، اور ویسے اس کی کارکردگی جو ہے مشکوک ہو گئی ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک اور لے رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، لے لیں، وہ پرانے پڑے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں وہ کام بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، وہ بھی لے لیں۔ تو یہ ہے بڑی اہم خبریں آپ کے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا تھا تو وہ یہ خبر، اور بھی ایک اچھی خبر آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ بہت دن بدن آگے بڑھ رہا ہے چیزیں اپنی بیچنے میں، اپنے بنائی ہوئی چیزیں۔ تو اس میں مشاق طیارے، پاکستان نے 52 مشاق طیارے، 52 یہ ہوتے ہیں پائلٹس کی ٹریننگ کے لیے، مشاق طیارے ہوتے ہیں۔ جب پائلٹس بنتے ہیں تو ان کو اسی پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تو ان کو کہتے ہیں MF-117۔ تو یہ مشاق ایئر کرافٹ 52 جو ہیں وہ ترکی کو دیے ہیں، بیچے ہیں۔ اور دوسری خبر یہ ہے، تیسری خبر جو میں آپ کو سب سے اہم بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان سے 7 ملکوں نے، جب یہ انڈیا کے ساتھ ہم نے مار کا حق جیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان سے 7 ملکوں نے رابطہ کیا تھا، اور ان میں جو 7واں ملک تھا وہ لیبیا تھا۔ پہلے کون تھے؟ ایران تھا، بنگلہ دیش تھا، ملیشیا تھا، انڈونیشیا تھا، بحرین تھا، آذربائیجان تھا، ترکی تھا۔ اب یہ 7واں ملک لیبیا ہے جس نے رابطہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں آنا چاہتا ہے، پاکستان کو اپنا لیڈر ماننا چاہتا ہے، اور اس معاہدے میں آنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے فیلڈ مارشل وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو جو آخر پہ وہ یہ بڑی اور اچھی اور بڑی
دل کو سکون دینے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ تاجکستان کے صدر نے پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا، اور اس اعلان پر پوری پارلیمنٹ نے اٹھ کے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تاجک اور فارسی دونوں زبانوں میں کر لیا ہے، اور یہ کر کے ہم اسکولوں اور اپنے تمام تعلیمی اداروں میں ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھائیں گے۔ اور اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے ایک بڑا زبردست جملہ کہا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو سمجھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور نہیں چاہتے کہ وہ اندھوں کی طرح پڑھیں اور طالبان کی طرح بمبار بن جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا طنز بھی تھا اور حقیقت بھی ہے کہ یہ جو طالبان ہیں، اگر انہوں نے واقعی قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھا ہوتا، جو اپنے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کوئی دینی لوگ ہیں، تو شاید یہ آج دنیا کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہ ہوتی جتنا بڑا خطرہ یہ آج ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔